عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر میں ہم نے باب اول میں قرآن مجید کا تعارف اور اس کے فضائل کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم باب اول کا یہ دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں، جس میں منتخب آیات کا ترجمہ اور تشریح دیا گیا ہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 دی گئی ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھیں گے۔ پہلی آیت کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اس میں فرمایا گیا کہ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس آیت کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی جو کتاب میں دیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے البر، جس کے معنی ہے نیکی۔ دوسرا لفظ ہے الرقاب، جس کے معنی ہے گردنیں۔ تیسرا لفظ ہے الموفون، جس کے معنی ہے پورا کرنے والے۔ اس کے بعد لفظ ہے البأسائی، جس کے معنی ہے تکلیف۔ الضرائی، جس کے معنی ہے مصیبت۔ اس کے بعد لفظ ہے حین البأس، جس کے معنی ہے جنگ کے وقت۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ اس آیت میں دین اسلام کے اصل روح، ایمان اور نیکی کو بیان کیا گیا ہے۔ دین اسلام کا اصل مقصد اور اصل بنیاد وہ ایمان ہے اور نیکی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا تعلق تحویل قبلہ کے واقعہ سے ہے۔ عزیز طلبہ، تحویل قبلہ کہتے ہیں قبلے کی تبدیلی کو، یعنی پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو تقریباً 17 یا 18 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف اپنا چہرہ مبارک، اپنا رخ مبارک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز چاہا کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ مکے والا کعبہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں، آپ کے دل مبارک میں یہ خیال آیا۔ دوران نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک میں صرف اس بات کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آ گیا، اور دوران نماز ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قبلہ اول چھوڑ کر، مسجد اقصیٰ والا رخ چھوڑ کر، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ جو مکہ میں ہے اس کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ اسی وجہ سے جس جگہ، جس مسجد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ہی ایک ہی نماز کے اندر ایک قبلے کو چھوڑ کر دوسرے قبلے کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ مبارک کیا۔ آج بھی مدینہ میں وہ مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ تو تحویل قبلہ کہتے ہیں قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے۔ تو مدینہ طیبہ میں چونکہ یہودی رہتے تھے، لہٰذا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کئی بار کئی چیزوں میں اعتراض کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہر بات میں تو یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن قبلہ تو انہوں نے ہمارا اپنایا ہوا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ مسجد اقصیٰ یہودیوں کا قبلہ ہے،
یہودی مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، تو اس لیے ان یہودیوں کا اعتراض تھا کہ باقی چیزوں میں تو ہمارے یہ مخالف ہیں، ہر چیز میں ان کے دین کی اپنی تعلیمات ہیں، لیکن قبلہ تو انہوں نے ہمارا اپنایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں، دل مبارک میں جب خواہش پیدا ہوئی تو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آ گیا۔ اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو یہودیوں نے کہا کہ یہ کیسا دین ہے، کبھی اس کا قبلہ مشرق کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی مغرب کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعتراض تھا، جس اعتراض کا جواب دینے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جس طرح سے کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی، تو یہود اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسا دین ہے کہ کبھی مغرب اور کبھی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں سے یہ ایک اہم اور جامع آیت ہے، جس میں ایمانیات، معاملات یعنی لوگوں سے لین دین کے معاملات، جانی و مالی عبادات اور نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ نیکی محض ظاہری اعمال اور رسومات کے بجا لانے کا نام نہیں ہے، یعنی نیکی صرف یہی نہیں کہ کسی مخصوص قبلے کو صرف اپنا لیا جائے تو بس یہ نیکی ہے، بلکہ نیکی کے اصل کام تو یہ ہیں: دین کے بنیادی عقائد پر ایمان لانا، یعنی اللہ کو ایک ماننا، معاشرے میں ضرورت مندوں کے کام آنا، جس طرح سے آیت میں فرمایا گیا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یعنی دین کے بنیادی عقائد پر ایمان لانا، جس کے اندر اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ معاشرے میں ضرورت مندوں کے کام آنا، جس طرح آیت میں فرمایا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرائض سر انجام دینا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یعنی جو قرابت دار ہیں، قریب ترین لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، والیتامى، اور یتیم لوگ، والمساکین، اور مسکینوں کی مدد کرنا، وابن السبیل، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، والسائلین فی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑوانے میں خرچ کریں، یعنی قیدیوں کو چھڑوانے میں خرچ کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض سر انجام دینا، وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، دوسرے نمبر پہ یہ فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ معاملہ داری میں، یعنی لین دین میں سیدھا ہونا اور دین پر ثابت قدم رہنا وغیرہ نیکی کے کام ہیں۔ جو بھی یہ نیکی کے کام سر انجام دے گا تو وہ ایک نیکوکار، با اخلاق، سچا اور پرہیزگار کہلائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ درست عقائد اپنائیں اور ہمہ وقت اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اور نیکی کو بجا لانے کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ یعنی کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ مخصوص قبلے کی طرف رخ کر لیا تو تمام کی تمام عبادتوں کا حق ادا ہو گیا، بلکہ نیکی وہ تمام چیزیں ہیں جو آیت میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں۔